الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ قربانی کے دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی ہے۔ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے عمل میں اخلاص نصیب فرمائے اور یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پہ گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ چند صورتوں میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ کسی شخص کے جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ جس شخص پہ صدقہ فطر واجب، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ میں تو پورا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، تو صدقہ فطر میں پورا سال گزرنا ضروری نہیں۔ اس کے پاس اگر اتنا رقم ہے کہ اس پر صدقہ فطر ضروری ہے تو ایسے شخص پر قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی تو وہ فرمائی جو ان کے پر ضروری تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے علاوہ 10 قربانی فرمائی۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اپنی طرف سے قربانی، اللہ کے حبیب کی طرف سے قربانی۔ یہ قربانی اس لیے کہ ان دنوں میں جو یہ نیکی ہو سکتی ہے، یہ نیکی پھر بقیہ سالوں میں نہیں ہو سکتی۔ بقیہ پورے سالوں میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں، آپ صدقہ دے سکتے ہیں، آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عظیم عمل آپ صرف ان 3 دنوں میں کر سکتے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے اور خون کے قطرہ گرنے سے ہی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ یہ ایسا سیزن کا موقع ہوتا ہے کہ جو یہ 3 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس لیے جنہیں اللہ تعالیٰ وسائل دیتا ہے اور ان کی طبیعتوں میں سخاوت ہوتی ہے تو وہ جو قربانی واجب ہے وہ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اللہ کے نبی کی طرف سے، حضرات صحابہ کی طرف سے، اپنے جانے والے والدین کی طرف سے، جو کہ ضروری نہیں ہے لیکن ان کے لیے ایصال ثواب، ان کے لیے اجر و ثواب کمائی۔ چھوٹے بچے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، ان کی طرف سے قربانی کر رہا، پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کر رہا ہے، امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ تو قربانی کی نیکی مسلمان جو واجب ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نفلی قربانیوں کا بھی خوب اہتمام فرماتے ہیں کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا بھی ضروری ہے۔ پس جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، روز مرہ کے استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا نقد روپیہ مال تجارت یا دیگر سامان ہو، اس پر قربانی واجب۔ یعنی قربانی اس شخص پہ واجب ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو، اتنی چیزیں ہوں، اس کی اتنی مقدار بنتا ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہے نا، سونا چاندی نقدی تجارت، یہاں یہ نہیں ہے
یا اس کے علاوہ بھی اگر گھر میں سامان پڑا ہے اور ضرورت سے زائد ہے، پورا سال کپڑے استعمال نہیں ہوتے، پورے سال برتن استعمال نہیں ہوتے، پوری سال وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی، اور پھر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے اور بالغ ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ پھر یہ خیال ہوتا ہے ابا نے قربانی کر لی، سارے بیٹوں کی طرف سے ہو گئی، نہ بھائی، الگ الگ قربانی ہے۔ بیٹا بالغ ہے اور صحیح حیثیت ہے، اس کی الگ قربانی ہے۔ بیٹی بالغ ہے، ماشاءاللہ اس کے پاس سونے کے کڑے ہیں یا اس کے پاس سونے کی بوندیں وہ ہیں، زیورات ہیں، اس پر الگ قربانی ہے۔ بیوی ہے، اس کی طرف سے الگ قربانی ہے۔ تو ہر ایک کی قربانی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اگر وہ ان کے پاس اتنی مالیت ہے اور ساتھ ساتھ وہ بالغ ہیں تو وہ ضروری ہے، لیکن اگر بالغ نہیں ہیں اور گھر کا بڑا اور سربراہ صاحب حیثیت ہے، وہ اپنی خوشی سے اپنی اس نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اپنے جانے والے والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، اصالِ ثواب ہے۔ تو جس شخص پہ صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہے اور اس پر قربانی ضروری ہے۔ البتہ جو مسافر ہوتا ہے، 15 دن سے کم کا اس کا سفر ہے، اس پہ قربانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور اگر ان کا حج 15 دن سے کم ہے اور وہ مسافر ہیں یا مدینہ میں کچھ دن ٹھہرے، کچھ دن مکہ میں ٹھہرے، دونوں ملا کر وہ 15 دن سے کم ہیں، تو ان پر قربانی عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے وہ اس سفر میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں تو وہ قربانی ہوتی ہے، اور وہ قربانی شکرانے کی ہوتی ہے۔ حج کی شکرانے کی قربانی کہ ایک ہی سفر میں الحمدللہ حج بھی ہو گیا اور عمرہ بھی ہو گیا، وہ ضروری ہے، اور یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی شخص مسافر ہو کر بھی کرنا چاہے، بہت مبارک، نیکیوں کا سیزن ہے، کمائی ہے، اور اللہ نے اسے موقع اور وسائل دیے ہیں، بالکل کر سکتا ہے، اور صاحب حیثیت کو کر لینا ہی اچھا ہے۔ بچوں پر قربانی نہیں ہے، کہا وہ کتنے ہی مالدار ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں، بڑا ان کی طرف سے اگر کوئی نفلی قربانی کرنا چاہے تو بالکل درست ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔